ان 4 لوگوں پر قربانی واجب نہیں، اگر یہ قربانی نہ دے دی تو کوئی گناہ نہیں، ان کو معافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو قربانی کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ قربانی کی معافی کے بارے میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کی قربانی معاف ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ واقعہ بتا دیں قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور واقعہ کوئی یوں ہی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ایک بچے کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی 80 سال عمر میں لختے جگر کی خوشخبری سنائی۔ جب بیٹا کچھ کرنے کے قابل ہوا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے لختے جگر نور چشم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور سعادت مند بیٹا بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ رب العزت کو باپ بیٹے کی یہ بے مثال اطاعت اور فرما برداری اور محبت بہت پسند آئی۔ باپ بیٹے کی قربانی دے کر مالک کائنات نے بیٹے کے اور جنت سے منڈھا بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح فرمایا اور آنے والی تمام نوع انسان کو یہ حکم فرما دیا کہ تم بھی اس سنت کو اجاگر کرتے رہنا۔ محترم ناظرین، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے یادگار بنا دیا اور انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا خاص دوست کے لقب سے سرفراز فرمایا، اسی طرح دیگر انسان بھی اللہ کے بتائے گئے احکام پر اپنی خواہشات کی قربانی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ایسے لوگوں کو بھی اپنا خاص قرب عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کرتے۔ نمبر 1، عید الاضحیٰ کے موقع پر جو مسافر ہوتا ہے وہ قربانی نہیں کرتا۔ مسافر اسے کہتے ہیں جو اپنے گھر سے اپنے وطن سے 92 کلومیٹر دور چلا گیا، کہیں کام کرنے پر چلا گیا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ کتنا مالدار کیوں نہیں، لیکن یاد رہے اگر وہ 15 دن سے کم وہاں پر ٹھہراؤ کر رہا ہے تو قربانی واجب نہیں، لیکن اگر وہ 15 دن سے زیادہ ٹھہراؤ کر رہا ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 2، جس پر قربانی واجب نہیں، چاہے وہ کتنا بھی مالدار کیوں نہیں ہے، وہ کافر ہے، کافر پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسب استطاعت رکھنے والے لوگ قربانی کریں، اور ہر مسلم قربانی کرتا ہے تو پتہ چلا کہ کافر قربانی نہیں کرتا۔ اگر وہ قربانی کر رہا ہے تو اس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اس کی قربانی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3 پر مجنون اور نابالغ بچہ، نابالغ بچے کو بھی عقل و فہم نہیں ہوتی اور مجنون کو بھی عقل و فہم نہیں ہوتی، لہٰذا یہ دونوں بچے اگر قربانی نہ کرنا چاہیں، وہ یہ مال بھی رکھتے ہوں لیکن پھر بھی ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی، ان کو معافی ہوگی۔ محترم ناظرین، آئیں ذرا سنیں کہ نمبر 4 پر قربانی جس پر واجب نہیں وہ غلام ہے، کیونکہ غلام پہلے کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرنا چاہے، وہ مالدار کیوں نہ ہو، اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 5، صاحب انصاف پر بھی کہتے ہیں قربانی واجب نہیں، اگر صاحب انصاف کے پاس یعنی 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی سے کم ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ آئیں محترم ناظرین، تھوڑی سی آپ کو قربانی کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنتے ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکیاں ہیں۔ مطلب ناظرین، ہمیں قربانی کرنی چاہیے کیونکہ قربانی نبی کریم کی سنت اور ہمارے نبی کے دادا جان
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قربانی کے ذریعے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، اگر ہم سوچیں تو ہم ان میں بہت کچھ ملے گا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسماعیل کی جگہ پر کوئی دمبا نہ بھیجتا تو حضرت اسماعیل نے ہی ذبح ہو جانا تھا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہو جانا تھا تو سوچیں آج تک آنے والی ہر روح زمین پر ہمیں انسان نظر نہیں آنے تھے، یعنی ہر گھر میں جو بھی بیٹا ہونا تھا اس کو ذبح کیا جانا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے قربانی کے ذریعے دمبے جانور، گائیں، بھینسیں، بکریوں کے ذریعے، اونٹ کے ذریعے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بیٹوں کو بچایا اور اپنے دین کی تکمیل فرمائی۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کے جانور کیسا ہونا چاہیے، انہوں نے کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے کہ جانور کو قربانی پر نہیں کرنا چاہیے اور کون سا جانور ذبح کر دیں۔ قربانی نہیں ہوتی۔ اللہ حافظ۔ محترم ناظرین، آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔